الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين أدركوا صحبة النبي مع الإيمان وماتوا على الإيمان ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الملعونين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية وعلوم الباكرية والصداقة الجعفرية والفيض الكاظمية والزرية الرضوية والجودة التكوية والنقاوة النكوية والهيبة العسكرية وغيبة الإلهية بأمر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز سے. میرے محترم، میرے بزرگان، قرآن فہمی کے لیے بنیادی طور پر دو طریقوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان قرآن سمجھ سکتا ہے، اور ان دو طریقوں میں سے ایک طریقہ ایسا ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اہل تشیع ان دونوں طریقوں سے قرآن سمجھنے کے قائل ہیں اور دونوں طریقوں سے قرآن مجید سمجھنے کا استفادہ کرتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طریقہ، لفظ تو دونوں تقریباً استعمال ہوتے ہیں لیکن اہل سنت برادران میں یہ دونوں لفظ ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ان کے بالکل علیحدہ علیحدہ مفاہیم ہیں اور وہ اس کی تائید میں کچھ روایات بھی پیش کرتے ہیں. وقت بہت قلیل ہے، میں کوشش کرتا ہوں یہ چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ مشخص ہو جائے. ایک طریقے کو کہا جاتا ہے تفسیر، ایک طریقے کو کہا جاتا ہے تعویل. معمولاً تفسیر اور تعویل کا برادران ایک ہی معنی کرتے ہیں. تعویل وہی تفسیر، تفسیر وہی تعویل، لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ دو علیحدہ طریقے ہیں. اور بہت ساری جو کتابیں مثلا بشارت المصطفیٰ معصومین کی زندگی میں لکھی گئی، اس میں بھی کافی ساری روایات ایسی ہیں کہ جس میں سرور کائنات کچھ امیر المومنین اور اپنی مشترکہ خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں اور کچھ دونوں بھائیوں کی علیحدہ علیحدہ جو خصوصیات ہیں ان کا تذکرہ اس روایت میں ہے. مشترکہ خصوصیات ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت کو بلند کیجیے. بسم اللہ. توجہ میری طرف رہے، میں زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا. مشترکہ خصوصیات میں یا علی انا و انتا من نور واحد. مشترکہ خصوصیات میں فرمایا یا علی انا و انتا من شجرت واحدہ. اسی طریقے سے یا علی انا و انتا ابوا لہذہ الامہ، ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں. یہ مشترکہ خصوصیات. جو علیحدہ خصوصیات دونوں بھائیوں کی، ان کو بھی دو تین کا تذکرہ کیا. علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار میں جس چیپٹر میں اس روایت کو لکھا ہے، اس چیپٹر کا عنوان بڑا خوبصورت بنایا ہے، بہت خوبصورت عنوان بنایا ہے، جس کے ذیل میں یہ میں بشارت المصطفیٰ کا تذکرہ اس لیے کر رہا تھا. اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ معصومین کی زندگی میں لکھی گئی ہے اور علامہ مجلسی کی کتاب بہت بات کی ہے.
لیکن انہوں نے جو چیپٹر بنایا بڑا خوبصورت چیپٹر، وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کو انجام دینے سے فرشتوں کو مزید قرب الہی حاصل ہوتا. یہ چیپٹر بنایا ہے علامہ مجلسی نے، اس میں کافی ساری روایات، اس میں بھی میں ایک لفظ اس کا بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو جو علیحدہ علیحدہ خصوصیات تھیں وہ تھی انا مصطفیٰ للنبوہ. فرق میرے اور آپ میں یہ ہے، ہم دونوں اس امت کے باپ بھی ہیں، دونوں اس ایک ہی نور سے بنے ہیں، دونوں کا شجرہ بھی ایک ہے، شجرہ واحدہ سے ہیں. فرق کیا ہے؟ انا مصطفیٰ للنبوہ، میں نبوت کے لیے منتخب کیا گیا، وَأَنْتَ مُجْتَبَى لِلْإِمَامَةِ، آپ امامت کے لیے منتخب کیے گئے. انا صاحب التنزیل، قرآن میں محمد کے قلب پہ نازل ہوا. وَأَنْتَ صاحب التعویل، قرآن کی تعویل بیان کرنا آپ معصومین کا کام ہے، آپ نے بیان کرنی ہے، آپ کے بیٹوں نے بیان کرنی ہے. اور پھر آخری وہ جملہ بھی جس پہ انہوں نے چیپٹر بنایا، امیر المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی ان الملائکۃ تتقرب بولایتک و بمحبتک، جب بھی ملائکہ کو اللہ کا مزید قرب چاہیے ہوتا، کبھی تیری ولایت کا واسطہ دیتے، کبھی تیری محبت کا واسطہ دیتے. تو پتہ چلا تعویل علیحدہ چیز ہے اس روایت کی روح سے، اور تفسیر علیحدہ. تفسیر کیا ہوتی ہے؟ عربی زبان میں تفسیر کہا جاتا ہے کشف القنا. یہ میرے ہاتھ کے اوپر کپڑا ہے، عورت کے چہرے کے اوپر جو نقاب پڑا ہوتا ہے اسے قنا کہتے ہیں. اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پہچان ہو جاتی ہے یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں خاتون ہے. تفسیر کا لفظی معنی یہ ہے قرآن کے ہر حرف پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، ایک نقاب پڑا ہوا ہے. اس نقاب کو معصومین کی فرامین کی روشنی میں جب ہٹاتے ہیں، نیچے سے جو لفظ کا چہرہ نظر آتا ہے اس چہرے کو عربی زبان میں تفسیر کہتے ہیں. وہ جو چہرہ نظر آتا ہے وہ عربی میں تفسیر کہلاتا ہے. اچھا، یہ تفسیر صرف ایک نہیں، ہمارے 5ویں امام وقت بالکل بھی نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ ایک پردہ نہیں ہے، 70 پردے ایک ایک حرف پر پڑے ہوئے ہیں. 70 تفسیریں ایک حرف کی. لفظ میں نے نہیں کہا، لفظ میں مثلا لفظ علی ہے 3 حرف ہیں، کہا قرآن کے ایک ایک حرف پر 70 پردے ہیں. میں اپنے نوجوانوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں تو بڑا آسان سمجھ آ جائے گا. ایک لفظ ایسا ہے ہم نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے 72 فرقے بن گئے. تمام علماء اہل تشیع اہل تسنن سب کے قائل ہیں کہ 72 فرقے بنے کہاں سے تھے، 72 فرقے کیسے بن گئے. صرف ایک لفظ جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں نماز میں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد انعمتا. یہ لفظ انعمتا ہے کہ ہمیں یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ جن لوگوں پر تیرا انعام ہے. یہ انعمتا، اسی کی وجہ سے 70 فرقے 72 فرقے بن گئے. اب تو کئی فرقے بن گئے، اتنے تو ہمارے اندر فرقے موجود ہیں، تو کئی فرقے ہو گئے، 72 فرقے. کئی فرقے کس سے بنے؟ انعمتا سے. اگر میں ایک پردہ ہٹاؤں ابھی لفظ انعمتا سے، 70 تفسیریں ہو سکتی ہیں انعمتا کی، لیکن اگر ابھی ایک چادر ہٹاؤں تو نیچے سے جو چہرہ نظر آئے گا وہ آپ دیکھیں گے کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اور اس سے یہ بھی مشخص ہو جائے گا کہ یہ صاحبان انعام کون ہیں، یہ انعمتا والے کون ہیں. صرف ایک پردہ میں ہٹانا چاہتا ہوں، 69 پردے انشاءاللہ بعد میں کسی اور موقع پہ ہٹائیں گے. ایک پردہ ہٹائیں. آپ پوری عالم انسانیت میں، عالم اسلام میں واحد ہیں اہل تشیع جن کے اصول 5 ہیں. صرف جتنے بھی مسلمان ہیں اصول دین 5 صرف ہمارے ہیں، اور کسی بھی مسلمان کے 5 اصول نہیں ہیں. ان کے 3 اصول ہیں، توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے. ہمارے پاس 2 اور اصول بھی ہیں، توحید، عدل، نبوت.
امامت، قیامت، یہ ہمارے پاس 5 اصول ہیں۔ ابھی ہم لفظ انعمتا سے اگر ایک پردہ ہٹائیں تو ہمارے یہ 5 اصول اس لفظ کے نیچے نظر آتے ہیں۔ انعمتا کا الف امامت کا ہے، انعمتا میں نون نبوت کی ہے، انعمتا میں عین عدل کا ہے، انعمتا کا میم معاد یعنی قیامت کا ہے، انعمتا میں تے توحید کی ہے۔ تو 5 کے 5 اصول اس لفظ انعمتا میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ شخص یہ کہے بھئی جب ہم نے یاد کیے تھے تو ہم نے کہا تھا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، توحید سب سے پہلے تھی، اور ابھی جو آپ پردہ ہٹا رہے ہیں توحید آخر پہ چلی گئی ہے۔ تو میں انہیں کہوں گا او پاگل آدمی، اگر توحید امام کے دروازے سے نہیں لے گا تو سمجھ کیسے آئے گی؟ یہ تفسیر اس کے ذریعے سے بھی ہم قرآن سمجھتے ہیں۔ وقت کم ہے، تعویل کیا ہے؟ بڑا مشکل، مدرسے کا جلسہ بھی ہے اور آپ کہیں گے کہ آج پتہ نہیں کیا، بڑا مشکل ہے۔ تعویل کے حوالے سے ہمارے برادران ایک آیت پیش کرتے ہیں، لا یعلم تعویلہ الا اللہ۔ قرآن مجید کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، لہذا کوئی تعویل نہیں جانتا، اس لیے ہم تعویل کے قائل ہیں۔ اور ان کے پاس روایات بھی بھری ہوئی ہیں کہ تعویل خدا نخواستہ کرنے والا جہنمی ہے اور لعنت ہے اور فلاں ہے اور عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں یہاں کہتا ہوں یہ ڈنڈی مار گئے ہیں چھوٹی سی۔ قرآن میں تو ایک آیت اور بھی ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، یہ بھی تو آیت ہے، لیکن اس کے بعد والا حصہ جب تک نہیں پڑھیں گے پہلا حصہ سمجھ نہیں آئے گا، وَإِلَّا أَنْتُمُ السُّكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اگلا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا، لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ قرآن کی تعویل کو یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا علم عطا کیا ہے۔ جو علم لدنی کے مالک ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو تعویل ہے کیا؟ میں جس طرح کر رہا تھا بڑا مشکل ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ تعویل کہا جاتا ہے قرآن مجید میں، عقیدہ ہمارا بڑا اہم ہے۔ صبح سے آپ عقیدے کے متعلق کل بھی سنتے رہے، عقیدہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی لفظ آ جائے تو ہم نے عقیدہ نہیں چھوڑنا، قرآن کے لفظ کا معنی بدل دینا ہے۔ کتنا مشکل ہے تعویل، شاید اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ انکار بھی کر دیا تھا کہ تعویل ہوتی کیا ہے۔ بھی تعویل کیا بن گئی؟ تعویل ہو گئی کہ جو لفظ، عقیدہ میرا اہمیت رکھتا ہے، اگر کوئی لفظ قرآن میں، آپ کہیں گے جی اس سے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ اگر کسی جگہ شک ہو رہا ہو کہ یہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، قرآن پہ پرکھو، قرآن کے مطابق ہے تو لے لو، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے فجلدوہ علی الجدار، اٹھا کے دیوار پر دے مارو۔ مجھے سبت جوزی کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ سبت جوزی ایک روایت لکھتے ہیں، اہل سنت عالم دین ہے، تمام اصحاب آپ کی طرح جمع تھے سرور کائنات کی خدمت میں، تو سرور کائنات نے ان اصحاب کو ارشاد فرمایا وَعْلَمُوا اصحابی۔ یہ لفظ وَعْلَمُوا استعمال کیا جاتا تھا جب زیادہ توجہ حاصل کرنی ہو۔ ہم کہتے ہیں نا ذرا توجہ کریں، میری طرف دیکھیں، تو اس وقت یہ محاورے کے طور پر وَعْلَمُوا استعمال ہوتا کہ اے اصحاب میری طرف دیکھیں، میری طرف توجہ کریں۔ تو انہوں نے جب سب نے دیکھنا شروع کیا تو فرمایا کہ اپنی بچوں کو، اپنے اولادوں کو، علی کا امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کا علی کی محبت کے ذریعے سے امتحان لیا کرو، امتحان لیا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا بچہ تو بہت چھوٹا ہے، پیپر تو حل نہیں کر سکتا، لکھ نہیں سکتا، امتحان کیسے لے؟
آپ فرما رہے ہیں امتحنوا اولادکم، سبت جوزی لکھتے ہیں امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت سے امتحان لو۔ تو حضرت نے فرمایا بڑا مشکل طریقہ نہیں ہے، آسان طریقہ ہے، اپنے بچے کو بٹھا لے کندھے پر، اس جگہ کھڑا ہو جا جہاں سے امیر المومنین نے گزرنا ہو۔ اگر تیرا بچہ علی کو دیکھ کے خوش ہو جائے اور اس کا چہرہ کھل جائے، منہ چوم کے کہنا یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے میرا ہی دیا ہے۔ اور اگر اس کا رنگ بدل جائے فجلدوہ علی الجدار، اٹھا کے دیوار پر دے مار، غیر کا تو کیوں پال رہا ہے؟ اچھا آپ کہیں گے یہ ہم نے تو یہ سنا، تو آج ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تعویل کیا ہوتی ہے؟ تعویل ہوتی ہے عقیدہ نہیں چھوڑنا۔ میں بھی ایک مثال دوں گا، بات بالکل حل ہو جائے گی۔ عقیدہ نہیں چھوڑنا، اگر قرآن میں کوئی لفظ ہمارا ایسا آ جاتا ہے جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو اس لفظ کا معنی ہم نے چینج کر دینا ہے، یہ کہلاتی ہے تعویل۔ مثلا مثال دیتا ہوں، ہم اہل تشیع کے عقیدہ میں اللہ کے ہاتھ ہیں، ٹانگیں ہیں، اعضاء و جوارے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہم اس اللہ کو اللہ نہیں مانتے جس کی ٹانگیں جہنم میں جل رہی ہو۔ اللہ ہمارا اعضاء و جوارے سے پاک ہے، اللہ کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آ جائیں قرآن سورہ فتح۔ سورہ فتح میں جب بیعت ہو رہی تھی، بیعت رضوان، تمام اصحاب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے تھے۔ سب سے آخر میں اصحاب کے ہاتھ کے اوپر امیر المومنین نے اپنا ہاتھ رکھا، علی کے ہاتھ پر سرور کائنات نے اپنا ہاتھ رکھا۔ ہاتھ سرور کائنات کا علی کے ہاتھ پر تھا۔ سورہ فتح میں قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے علی تیرے ہاتھ پر محمد کا ہاتھ نہیں ہے، میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہوتے، ابھی ہم نے بتایا ہے ہمارے عقیدے میں اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہاں عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، لفظ ہاتھ کا معنی یہ 5 انگلیاں نہیں کریں گے، ہاتھ کا معنی کریں گے اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، لفظ کا معنی چینج کر دیں گے، یہ کہلاتی ہے تعویل۔ تو تعویل یہ ہو گئی۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ، 1971 میں ہمارے بہت بڑے عالم دین مرجع اس وقت کے آغا حکیم، آغا محسن حکیم تشریف لے گئے سعودی عرب میں، حج بھی اس زمانے میں انہوں نے انجام دیا تھا۔ تو شاہ فیصل صاحب اس وقت تھے سعودی عرب کے، اور شاہ فیصل ذرا چاہتے تھے کہ عالمی طور پر بھٹو کے ساتھ مل کر مختلف کے لیڈر بنائے جائیں اور یہ کیا جائے۔ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان میں وہ بھی کمی پیدا ہو گئی تھی، تعصب والی اور ان چیزوں والی۔ تو آغا حکیم کو دعوت دی گئی ان کے محفل میں، محل میں۔ تو جب انہیں بلایا تو ان کے بہت بڑے مفتی تھے عبداللہ بن باز، نابینا تھے، آنکھوں سے اندھے تھے، ٹانگیں وغیرہ بھی ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ نہیں تھی، ویل چیئر پہ ان کو لانا پڑتا تھا۔ تو وہ محفل میں وہاں بھی وہ بھی موجود تھے۔ تو جب تعارف کا سلسلہ شروع ہوا تو بتایا جی یہ عبداللہ بن باز ہیں، یہ انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا ہے، یہ نابینا ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اس طریقے سے یہ کام کیا وہ کیا، وہابیت کو یہاں پھیلا دیا، جو بھی ان کے فضائل ہوں گے وہ بیان کیے۔ تعارف کرواتے کرواتے جب پہنچے آغا حکیم پر، فرمایا یہ زہرا کا بیٹا ہے، علی کا لال ہے، مرجع تشیع ہے، سید زادہ ہے۔ اچھا عبداللہ بن باز نے جب آغا حکیم کا سنا تو فوراً اس کے منہ سے لفظ نکل گیا لعنت اللہ، لعنت اللہ۔ آج کل کا زمانہ ہوتا تو کلپ بن جاتا اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ شاہ فیصل پریشان ہو گیا کہ میں نے قبلہ صاحب کو دعوت دی ہے، اپنے پاس بلایا ہے، یہ مولوی عجیب ہے، اس نے کام ہی خراب کر دیا، لفظ بھی اتنا، اور معمولاً میرے خیال میں اس کا قصور بھی نہیں ہے۔ شاید آپ مختلف علاقوں سے آئے ہوں گے، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جو نابینا ہو وہ اونچا بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسروں کے کان بھی نہیں ہیں، مجھے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہاں آنکھوں والا کام جو ہے وہ زبان سے لیتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، تو شاید اس کے منہ سے نکل گیا ہے یہ جملہ۔ شاہ فیصل بڑے ڈرتے ڈرتے یوں کر کے دیکھا آغا حکیم کی طرف، شرم بھی آ رہی تھی کہ میرا مہمان ہے اور انہوں نے ایسا لفظ کہہ دیا۔ دیکھا تو سید زادہ پریشان نہیں ہے، مسکرا رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔
جب دیکھا یہ مسکرا رہے ہیں تو جو ہی شاہ فیصل نے دیکھا تو آغا حکیم نے ایک جملہ کہا، مجھے تو آج پتا چلا ہے تم لوگ بھی لعنت کے قائل ہو۔ میں تو سمجھتا تھا لعنت سے آپ کو چڑ ہے، آپ ڈرتے ہو۔ ہمارے استاد تھے قبلہ غلام حسین شہید، وہ کہتے تھے یار ہر گلی کوچے میں یہ نہ کام کیا کرو، مسلح پہ بیٹھ کے چھوڑو، اللہ نے ایسا میزائل بنایا ہے سیدھا نشانے پہ گرتا ہے۔ بہرحال تو دیکھا پریشان، کہا جی کیوں پریشان ہو؟ عبداللہ بن باز نے کہا یہ لوگ تعویل کے قائل ہیں، اور ہمارے پاس روایات بھری پڑی ہیں کہ جو بندہ تعویل کا قائل ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ چلو شاہ فیصل نے کہا میری جان چھوٹی، مولویوں کا آپس کا مسئلہ ہے، آپس میں حل کریں گے، تو چپ ہو گئے۔ ادھر سے شاہ فیصل کی طرف دیکھا اس نے، شاہ فیصل نے آغا صاحب کی طرف، بھئی یہ کہہ رہے چونکہ آپ تعویل کے قائل ہیں تو آپ یہ جانے اور آپ جانے۔ آغا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم تعویل کو نہیں مانتے نا، تفسیر کو تو مانتے ہو، ترجمے کو تو مانتے ہو۔ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 شہداء کے نام پر آیت کا نمبر آپ کو نہیں بھولے گا، بنی اسرائیل آیت نمبر 72، کہا میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس کا جو جی چاہے کرنا۔ ہم تعویل کرتے ہیں، تعویل کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ نہیں چھوڑنا، وہ لفظ جو ہمارے عقیدے کے خلاف قرآن میں آ جاتا ہے اس معنی چینج کر دینا ہے، یہ ہم تعویل کا معنی کرتے ہیں۔ آپ تعویل نہیں کرتے، آجو میں ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 112۔ یہ آیت تلاوت جب کی ذہن میں یہ رہے کہ یہ نابینا ہے، اندھا ہے، قرآن کی یہ آیت پڑھی، من کانا فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی بل اضل السبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہے قیامت والے دن وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ جو اس دنیا میں ان کا تو رڑا ہی نکال دیا، من کانا فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ اور اگر ہمارا عقیدہ ہوتا تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ ابوہما خیر منہما۔ جب سردار حسن و حسین ہو، اس لیے ایک روایت آپ سنتے ہیں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، چونکہ بوڑھاپا نقص ہے، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس جنت کے سردار حسنین ہوں وہاں کوئی ناقص شخص نہیں جا سکتا۔ اندھا ہونا نقص ہے، اس جنت میں کوئی اندھا نہیں ہوگا، لولہا نہیں ہوگا، لنگڑا نہیں ہوگا، کوئی ناقص نہیں ہوگا۔ اچھا آیت کیا بتا رہی ہے؟ بس اگلا جملہ بھی وضاحت ہو جائے گی۔ جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا، اندھا بھی یہ تھا۔ اگلے جملے نے تو بالکل ان کی تبلیغ کو ہی ختم کر دیا، بل اضل السبیلا، بلکہ قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کا سردار آ رہا ہے۔ سبیل اللہ سے، سبیل خدا سے گمراہ کرنے والا، وہ اس کا تعارف ہوگا۔ اب گمراہ بھی یہ کر رہے تھے اور اندھے بھی خاموش۔ ہاں بھائی کرو ترجمہ، چپ، کیا ترجمہ کرے؟ تفسیر کا وہ قائل ہے، تفسیر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، تعویل مانتا نہیں ہے کہ اس جنت میں جس کے سردار حسنین ہو وہاں لولے لنگڑے نہیں جائیں گے، اندھے مندے نہیں جائیں گے، بہرے کانے نہیں جائیں گے، تو وہ بھی پرابلم۔ چپ۔ شاہ فیصل نے کہا جی آپ اس کی تعویل کیا کرتے ہیں؟ آغا حکیم چاہتے تھے کہ شاہ فیصل سے میں اپنے ائمہ کا کلمہ پڑھوا کے اٹھوں، کہا نہیں ہمیں اجازت نہیں ہے، قرآن کہتا ہے لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل ہم نہیں جانتے، یا اللہ جانتا ہے یا ہمارے 14 جانتے ہیں، ہم تو نقل کرتے ہیں، ہم تو بیان کرتے ہیں،
معصومین تعویل کرتے ہیں، ہم تعویل نہیں کر سکتے، ہم صرف ذکر کرتے ہیں تعویل کو۔ کہا جی معصومین اس کی تعویل کیا کرتے ہیں، کیا تعویل بیان کرتے ہیں؟ کہا معصومین تعویل کرتے ہیں من کانا فی ہذہ اعمی بولایت علی ابن ابی طالب وہو فی الاخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں علی کی ولایت کے بغیر ہے وہ اندھا ہے اور اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ جوان جوان گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ میرا دوست وقت بالکل بھی نہیں رہا، صرف 2 جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی آقا زادی کے، صرف 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں علامہ محمد حسین اصفہانی، اصول پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ انہوں نے جناب سیدہ کی سیرت پر ایک کتاب چھوٹی سی لکھی ہے، اس میں 3 باتیں انہوں نے کی ہیں بڑی مختصر انداز میں۔ میری آقا زادی سیدہ اتنی مظلوم ہو گئی تھی کہ بی بی کے حق میں گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کوئی تیار نہیں تھا۔ وقت نہیں ہے میں عرض کروں بی بی کس طرح جاتی تھی مہاجرین کے دروازے پر، جو ہی دروازے پہ جاتی نا اندر سے پتہ چلتا زہرا آئی ہے، کہا دروازہ بند کر دو، محمد کی بیٹی آئی ہے دروازہ بند کر دو۔ علامہ اصفہانی لکھتے ہیں قیامت والے دن یہاں تو کوئی گواہی نہیں دیتا تھا، مقام محشر میں 3 ایسے گواہ ہوں گے، 3 گواہ جس سے تمام انبیاء صالحین گریہ کر رہے ہوں گے۔ کہا پہلا گواہ ہوگا جلتا ہوا دروازہ، جلتا ہوا دروازہ، رو رو کے کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اور زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی وہ آگ لانے والا تجھے پتا ہے کس دروازے پہ تو آ گیا ہے؟ وہ آگ لانے والا یہ محمد کا گھر ہے، اور میرے بابا آتے تھے اجازت لیتے تھے، حل تاذن لی ان ادخل معک، اجازت ہے میں گھروں میں آ جاؤں۔ کہا یہ پہلا گواہ۔ کہا دوسرا گواہ اتنا عظیم گواہ ہوگا نا، محشر میں ہر کسی کی چیخوں کی بلند آواز ہوگی، آپ یہاں بھی گریہ کر رہے ہیں، محشر میں بھی مجھے یقین ہے آپ گریہ کر رہے ہوں گے۔ کہا دوسرا گواہ ہوگا دروازے کے اندر جلتی ہوئی سرخ رنگ کی لوہے کی میخ، وہ رو رو کے کہے گی یا اللہ میں گواہی دیتی ہوں میں زہرا کے بدن میں پیوست ہو گئی، اور زہرا کی چیخیں بلند ہو گئی، آواز آ رہی تھی تصفح النار علی یدی، وہ آگ میرے چہرے پہ آ گئی۔ کہا تیسرا گواہ، کہا تیسرا گواہ ہوگا پتھروں کی دیوار، پتھروں کی دیوار کہے گی یا اللہ میں گواہی دیتی تھی، رکل الباب برجلہ، زہرا میرے ساتھ کھڑی تھی، ایک فوجی نے جلتے ہوئے دروازے کو پاؤں مارا، دروازہ میری آقا زادی پہ آ گیا، دروازے اور دیوار کے درمیان زہرا آ گئی، آواز دے کے کہنے لگی فضا جلدی آ، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، رسول اللہ کی ولادت کے ایام ہیں، رسول اللہ کی ولادت، صرف ایک جملہ میرے دوستوں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ضرور میری آقا زادی کو قرآن ہدیہ کیا کرو، ضرور ہدیہ کیا کرو، تھوڑا کرو زیادہ کرو، بہت پسند تھا قرآن۔ بس آخری روایت، میرے علی کو جو زہرا نے وصیتیں کی تھی نا، ان میں ایک وصیت یہ تھی یا علی جب مجھے دفنا لینا نا میری قبر پہ قرآن کی تلاوت ترک نہ کرنا، ساری رات میری قرآن کی تلاوت کرتے رہنا میری قبر پر بیٹھ کے۔ روایت کہتی ہے کہ علی تلاوت کر رہے تھے، رات بہت ڈھل گئی تھی، جناب سلمان فارسی علی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، دیکھا قبر زہرا پر رو بھی رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ سلمان ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی مجھے اجازت دے، میں آپ کی جگہ بیٹھ کے تلاوت کرتا ہوں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پتا ہے یہ بچے ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، میں جانتا ہوں یہ بچے ماں کے بغیر نہیں سوتے تھے، آپ تھوڑی دیر گھر چلے جائیں، بچوں کو تسلی دیں، میں آپ کی جگہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔
سلمان کہتا ہے میں تلاوت کر رہا تھا، کچھ وقت گزرا، میں نے دیکھا امیر المومنین کے سر پر امامہ نہیں ہے، عبا کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، پاؤں میں نعلین نہیں ہے، علی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں قبر زہرا کی طرف۔ سلمان کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، میں نے جلدی سے پوچھا یا علی ایسی حالت بنائی ہے، کیا کسی نے پھر آگ لگا دی ہے؟ کیا پھر کوئی لکڑیاں لے آیا؟ علی کہتے ہیں نہیں سلمان، کسی نے آگ نہیں لگائی، اور میری بیٹیاں چاہتی ہیں ماں کی قبر پہ آئیں، اور سلمان میں برداشت نہیں کر سکتا، تو جلدی سے اٹھ جا، میں برداشت نہیں کر سکتا، اور کسی کی نگاہ میری بیٹیوں کے قد پہ پڑے، میں کہوں گا یا علی وہ یہ مدینہ تھا، وہ یہ تیرا بھائی سلمان تھا، وہ کاش کوفہ کے دربار میں ہوتا، شام کے دربار میں ہوتا، جہاں اشارے کر کے کہہ رہے تھے وہ کھڑی ہے علی کی بڑی بیٹی زینب۔ اللہ لعنت اللہ علی